جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ منیر خان. پروگرام فوکس ٹوڈے میں آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے محکمہ مال. اور محکمہ مال پہ ہم آج بڑی تفصیل سے کریں گے کہ کیا اس میں جو بڑے دعوے کیے گئے تھے اس میں کوئی بہتری آئی ہے, کمپیوٹرائز سسٹم کرنے میں یہ سسٹم کہاں تک پہنچے ہیں. یہ آج کی ہماری ڈسکشن ہے. اور یہ کیونکہ یہ سارا پبلکلی عوام کا یہاں پہ مسئلہ ہے, یہاں پہ انتقالوں کے معاملات ہوتے ہیں, زمینوں کے معاملات ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں جتنی بھی ہے اس سے عام آدمی سے جو ہے نا وہ وابستہ ہے. تو میرے ساتھ جو حسب روایت حسب معمول آپ کو پتہ ہے ہمارا پیار جو ہے وہ ہے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں سید کمال حسین شاہ صاحب. وہ ہیں آج ہم جو ڈسکشن کریں گے اس پہ محکمہ مال پہ. تو شاہ صاحب محکمہ مال کا جو دیکھنے میں آ رہا ہے آئے روز برے حالات سے دو چار ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے اس وقت ہمارے کے پی کے میں جو انتقال ہے وہ بھی بند کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو کھانا کاشتکاری میں جن کے وہ ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں, کھانا مالکیت والے جو انتقال ہو رہے ہیں اس میں کیونکہ ایک بہت بڑے لوگ جو ہے نا وہ سفر ہو رہے ہیں. آپ کی زمینوں کا لین دین کے معاملات بھی رکے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ جو محکمہ مال کے ہمارے لوگ ہیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی عوام کے لیے ایک بڑا عذاب سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, رشوت, بدعنوانی, کرپشن کی انتہا ہے. ٹھیک ہے, یونین بازی یہاں بھی ہے, یا وہ بھی کرپشن پہ بھی اگر ان کو پکڑے جائیں تو وہ احتجاج پہ آ جاتے ہیں, اور پھر وہ مہینوں کے حساب سے احتجاج جاتا ہے اور متاثر جو ہے نا وہ عام لوگ ہوتے ہیں. شاہ صاحب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو پنجاب میں یہ تھا کہ میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ کی, تو انہوں نے محکمہ مال کو کمپیوٹرائز کرنے کی کوشش کی ہے. کافی حد تک انہوں نے کافی بڑے شہروں میں کر بھی دیا ہے. اور وہی سلسلہ جو ہے شاہ صاحب اب کے پی کے میں بھی اس کا جو چل رہا ہے, رک گیا ابھی مطلب چل بھی رہا ہے, رک بھی گیا. لیکن شاہ صاحب یہ ہے کہ اگر یہ کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے تو کیا وہ عوام کے لیے آسانیاں نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ اب حال یہ ہے کہ شاہ صاحب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جن دنوں میں بھی وہاں پہ بھی اس وقت بھی رشوت تھی, اور پٹواری کو آپ جو ہے نا وہ 400-500 روپے دیتے تھے اور اسی وقت آپ کو جو فرد جو ہے وہ مل جاتا تھا. اب انہوں نے فرد کی سرکاری فیس بینک میں جمع ہوتی ہے. اب جو بینک میں جمع کروا کے بندہ آتا ہے تو وہ مہینوں کے حساب سے چکر لگاتے ہیں. وہ 400-500 کی جگہ اس کا 4-5 ہزار روپے کرایوں پہ لگ جاتے ہیں اور پھر بھی فرق نہیں ملتا ہے. اس میں راج صاحب کافی حد تک گورنمنٹ نے ایک تو بہتر کیا, فون کال کرتے تھے, چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, فیسیں رکھی, گورنمنٹ نے سیدھا کیا, لیکن ہم اندر سے خود ٹھیک نہیں ہے. راج صاحب پوری دنیا میں دیکھ لیں, یہ پٹوار سسٹم چینج کرنا چاہیے نا جی. کس لیے آپ اس طرح بٹھائے ہوئے, آپ کمپیوٹرائز آئے, کمپیوٹرائز چیزیں کریں, آپ کو ڈیجیٹل چیزوں پہ لے کے آئیں. کیوں انہوں نے یہ گورنمنٹ نے خود فلا رکھا ہوا ہے. گورنمنٹ کا بھی اسے ٹھیک کرنا چاہیے. او بھائی مہینوں میں 2 مہینے 3 مہینے ٹھیک ہو جائے. ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنا نہیں راج صاحب, ہمارے اداروں کا بھی ریکارڈ کمپیوٹرائز ہوا ہے نہیں صاحب. مجھے جب سختی کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. اور جہاں تک رشوت کی بات, صاحب نادرا بنا ہے اس کا دیکھیں آپ وہ کتنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو راج صاحب نادرا کتنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے لائسنس کو دیکھ انہیں بھی کہا سکتا ہے چیزوں کو دیکھ. تو راج صاحب یہ خود نہیں لانا چاہ رہے نا جی, خود نہیں لانا چاہیے. اور دوسرا راج صاحب یہ ان پہ الزام بے شک ان پہ آپ لگاتے ہیں پیسے, لیکن راج صاحب یہ نیچے سے اوپر تک پیسے جاتے ہیں. شاہ صاحب یہاں پہ ایک اور بھی سیڑھیوں کے حساب سے پیسے جاتے ہیں. ان کا ایک کا قصور نہیں ہے. اوپر والے نے کہتے ہیں آپ 100 بندوں کو کھانا نہ لے کے, میں کئی بندوں کو جانتا ہوں. اب وہ بیچارہ کہاں سے لے گا جی 100 بندوں کو کھانا؟ اب فلاں بندے کو گاڑی چاہیے, چیزیں چاہیے. ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, اور پھر ان کے اسکیل کم ہے. آپ ایک پٹواری رکھتے ہیں, کم سے کم سیکشن آفیسر کا اسکیل دیں یار, 16 اسکیل کا اسکیل دیں. ہاں اب جو 30 اسکیل کا بندہ ہے, اس کے 5 کروڑ کی اس کی گاڑی, 5 کروڑ کا گھر ہے, 2 کروڑ کی اس کے پاس گاڑی ہے, وہ پیسے گورنمنٹ کیوں نہیں چیک کرتی؟ نواب کا بچہ تو نہیں ہے 30 اسکیل میں بڑھتی ہو گیا. ہم کہتے ہیں اسے سیکشن اسکیل دیں, 16واں اسکیل دیں, 17 اس میں جو دیکھیں آپ کا جو محکمہ مال میں جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے یہ بھی کرپٹ ہیں. اور ان کو جب ان سے ہم پوچھتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کرپشن کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی بھی وزیر آتا ہے, وزیر اعلیٰ آتا ہے, کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے, پریزیڈنٹ آتا ہے, یا گورنر آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے, اس کے کھانے کے اخراجات جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. تو ہم کیا کریں پھر؟ یہ دیکھیں نا, یہ بھی بڑا ظلم ہے نا کہ بھائی ایک بندہ کسی سرکاری اس پہ ٹور پہ آ رہا ہے, اس کا دورہ ہے, اس دورے پہ ایکسپینسز جو ہیں وہ یہ کیوں عوام کے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہے. کس ایم این اے ایم پی اے کو نہیں پتہ یہ پیسے لیتے ہیں, کس محکمے کے افسر کو نہیں پتہ یہ پیسے لیتے ہیں, کس کہاں پہ اعلیٰ اوانوں میں اور جگہ پہ کس کو نہیں پتہ یہ سب پیسے لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. شاہ صاحب دیکھیں, آپ کو میں بتاؤں کہ ایوب خان جب صدر تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, تو ان کے گھر پٹواری صاحب آئے تو انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ اس کو
नजराने के तौर पे दिया, तो उनकी वालदा ने उनसे सवाल किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये इनके लिए खुसूसी तौर पे हुआ है। देखिए अब वो था नया नया पाकिस्तान बना, उसमें डिजिटल निज़ाम नहीं था, एक और सिस्टम था, एक रिस्पेक्ट और कदर भी थी इलाके का होगा, उन्होंने एक मोहब्बत से, क्योंकि वो चीज़ें। लेकिन अब भी राजा साहब अब डिजिटल दौर है, डिजिटल शनाख्ती कार्ड आए हुए हैं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर डिजिटलाइज करे, क्योंकि हर बंदे का जो निज़ाम है नादरा के पास मौजूद है। आप पटवारी को देख लें, गिरदावर को देख लें, शाह साहब उनकी चाल ढाल, रिहाइश, खाना पीना, घर, ठीक है जी, उनकी सूटेड बूटेड, अगर उनको वो देख लें, उनके स्केल को देखें, उनके स्केल के हिसाब से देखें और उनकी याशिया देखें, फिर वो मसला ये है कि शाह साहब वो ये इल्ज़ाम तो वो ज़रूर लगा दें कि जी हम वज़ीरों के खाने करते हैं, ठीक है जी, वो वज़ीरों के खाने देते भी हैं, इनसे ऊपर तक लेते भी ये चीज़ें, ये बेचारे खुद ठीक है देते हैं, लेकिन शाह साहब उसमें ये है कि देखें ना, वो उनको अगर 1000 रुपये देते हैं तो ये 5000 हो देते हैं। सब 1000 लेने वाला कभी बंद कर दे, ऊपर से ठीक हो जाए तो ये खुद ठीक हो जाएंगे ना जी। इनका स्केल, इनके लिए प्रॉपर एक सूबाई असम्बली से प्रॉपर एक बिल पास हो सूबों में, इनके लिए मैंने कहा पे स्केल करें, हाउसिंग सोसाइटी दे, बच्चों को एजुकेशन का सिस्टम दे। लेकिन शाह साहब ये भी इशू है, देखें बड़ी बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में शाह साहब, एक ये है कि जो हमारे ग्रेड 17 से ऊपर लोग हैं उन्हें तो आपकी हेल्थ की जो है ना वो भरपूर सहूलत मिलती है, इन बेचारों को क्या मिलती है। देखिए हमारे जो ये छोटे स्केल के, जो लो स्केल के जो लोग हैं शाह साहब, इन्हें ये सहूलतें भी नहीं हैं, ठीक है, उन्हें तालीम के अच्छा रेंट, हाउस रेंट मिलते हैं, इनको वो भी नहीं मिलते हैं। ये थोड़ी सी वो कुछ खामियां भी हैं हमारे जो महकमे है, जो हमारा हुकूमत सिस्टम है उसमें, क्योंकि इन लोगों को या वो मजबूत नहीं करते और वो फिर ये काम करते हैं। एक बात, हराम जिसने खाया ना जी, वो नस्ल खराब होगी, चाहे कोई भी खाए। अब जो नीचे से ऊपर तक खाएगा उसकी नस्ल आज खराब है, कल खराब है। आप हमारे बाद आला हमारे मुल्क के जो लोग जिन्होंने हराम खाया उनके देख लें नस्लें किस तरह आज तक। हराम किसी को नहीं बचता, और ये अल्लाह रसूल की जो चीज़ है ना जी, एज ए मुस्लिम जो हमारे हर दीन हर मजहब में ये चीज़ है। और ये जो हराम कोई भी खाता है ना राय साहब, 1 रुपया भी लेता है, उसने अपनी नस्ल को हराम, वो नस्ल में चलेगी, वो उसकी बख्शिश नहीं है राय साहब हराम खाने वाला। ये कह के हम देखिए नमाज, ये मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी ज़ात तक है, नमाज मेरी अपनी ज़ात है, माशाल्लाह हर वक्त रहते हैं। मैं जब तक मेरा किरदार ठीक नहीं है ना राय साहब, अब ये इनके किरदार ठीक 70% आपका जो दीन मुकम्मल ही तब हो रहा है कि 30% आपकी इबादत है, 70% आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, आप क्या करते हैं, क्या आपका लोगों के क्या साथ क्या रवैया, अपनी फैमिली के क्या साथ क्या, मतलब फैमिली के साथ क्या रवैया, ये सारी चीज़ें वो मिल के जो है ना एक दीन बन रहा है। राय साहब अब इसमें एक चीज़ है, आपसे मैं सवाल लूँ, आप माशाल्लाह सियासी तौर पे मैं आपको इसलिए कहता हूँ आपका बड़ा बैठना उठना है लोगों के साथ, MP है पूरे पाकिस्तान में। तो राय साहब आज तक ये जो MNA MP बैठे, हमने कभी नहीं देखा इस निज़ाम को ठीक करने के लिए किसी ने बात की हो। आपसे किसी ने कोई बात की है, कुछ की है प्लानिंग किसी गवर्नमेंट ने? उनको अगर हम कहें जी शाह साहब, मैं पिछले दिनों एजुकेशन का इशू था, मैं वहाँ पर सेक्रेटरी एजुकेशन आए हुए थे, तो मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि जी आप ये तलीमी सिस्टम जो है उसको एक क्यों नहीं कर रहे, ठीक है जी, ये जो सिलेबस हैं रंग बिरंगे जो है इनको क्यों आपने वो शामिल किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस तरफ तवज्जो नहीं देते कि वहाँ पे वो उनको पैसा मिलता है उस पर वो। तो यही हाल हमारा, देखें महकमा माल का भी यही है कि महकमा माल अगर कंप्यूटराइज वो कर दें, सारे सिस्टम कंप्यूटराइज हो जाए, बंदा घर से बैठ के अपना फ़र्द भी हासिल कर ले, इंतकाल भी दर्ज कर ले, तस्दीक के लिए वो सिर्फ उस तहसीलदार के पास जाना पड़े, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन हमने राय साहब जो बनाई है सूबे में, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों की लाखों की गाड़ियाँ लेके रहते हैं। अच्छा गाड़ियों से मैं एक बात याद है राय साहब, कोई भी ग्रेड 17 का बंदा गवर्नमेंट से कहे यार ये खैबर गाड़ी है, ये FX की गाड़ी आपको दूंगा, हर महीने 5% आपकी तनख्वाह से कटौती होगी, जब तक ग्रेड 18 में रहोगे यही गाड़ी रहोगी, चाहे स्वात में हो, चाहे एबटाबाद में, चाहे किसी जगह पे हो। 9 में जाओगे तो आपको नई गाड़ी मिलेगी। कब गाड़ियों का भी सिस्टम गवर्नमेंट इनके हवाले कर दे तो हमारा निज़ाम बेहतर हो जाए। तो ये बड़े बड़े जो अफसर यहाँ पे बैठे 10 गाड़ियाँ रखी होती हैं, किस लिए रखी हैं? मतलब उनका कोई वो है नहीं है। भाई साहब ये बड़े बड़े बच्चे भी उनके गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए गाड़ियाँ जो गवर्नमेंट देती है किसी सरकारी अपने मुलाजम को, वो ऑफिस के इस्तेमाल और इदारे के उसके इस्तेमाल के लिए होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, आप टूरिस्ट किसी भी पिकनिक स्पॉट पे चले सरकारी गाड़ी जाए, वहाँ पे सारे जो नौजवान फैमिलियों के साथ लोग आए होते हैं वो बेचारे पुलिस के जवान जो मुल्क हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त खड़े होते हैं, उन बेचारों को इनके साथ हटाया जाए जी, सबको खत्म किया जाए, इनके साथ गन लेके वो खड़े होते हैं उनका भी वो काफी सारे आप इस दफा खत्म कर दिए। मैं बात ये करना चाह रहा था, अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर ऊपर आपका डिवीजन होती है, फिर सूबे में साहब ये अफसर ये बाबू किस लिए होते हैं? ये बाबू का काम है इन्हें मैनेज करना, बाबू तनख्वाह इसीलिए लेते हैं। अब बाबू ने उसी सिस्टम को टिक किया हुआ है,
اور آپ کوئی پلاننگ بنا کے نیا دیں, سیکٹری صاحب کو نہیں بھیجیں, نئی چیزیں لائیں. محکمہ مال میں شاہ صاحب ڈسٹرکٹ میں بہتری لانی چاہیے. اب ڈی سی صاحب ایک دفتر میں بیٹھیں گے, اے سی صاحب دفتر میں, کمشنر صاحب یہ ڈی سی کا کام ہے سر, وہ سب چینج کریں, ہیڈ ہے کہ اس کا کام ہے کہ وہ بھائی وہ چیک کرے کہ محکمہ مال میں کیا ہو رہا ہے, عوامی شکایات ہے اس میں وہ کیا وہ کم. دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا جب تک 10 کنال کے بنگلوں میں رہیں گے تو کام تو یہی ہوگا نا جی. ان کی اسکیل کے ساتھ کہ آرمی کے میجر ہیں وہ فلیٹ میں ہوتے ہیں 18 میں, آپ میں کتنے کو جانتے ہیں وہ فلیٹ میں رہتے ہیں بھائی, اور فلیٹ میں 3-6 مہینے بعد ملتا ہے. وہ بڑی استاد کہتے ہیں ایک اسکیل ہے, گاڑی بھی ان کی اپنی ہے. جب اس کے برابر یہ مراد لینا, اصل تو ملک کو کرپشن کرنے والا, ملک کو تباہ کر, یہ ہمارا جو نظام ہے بیوروکریسی کا, اس نے تباہ کیا. اور جب تک اسے ہم ٹھیک نہیں کریں گے یہ پٹوار خانہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ شاہ صاحب دیکھیں ان کا, شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یار جی بالکل اس کو فوری طور پہ, یعنی یہ سالوں کے حساب سے لگے ہوئے ہیں اس کو کمپیوٹرائز کرنے میں. بھائی کیوں سال لگا رہے ہیں؟ اور سر صاحب اس میں تمام جتنی گورنمنٹس آئی ہیں بلا تفریق کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی نہیں. سر ان کا فائدہ ہے, وہ وہاں پہ ساروں کو ان کو بھی ایسے ملتے ہیں. نالج میں اضافہ کریں, اسلام آباد میں کس طرح ہے جی؟ آپ تو آنا جانا رہتا ہے, آپ کی تو فیملی. سر وہاں پہ کمپیوٹرائز انہوں نے سسٹم کیا ہے کچھ, مطلب اس حساب سے ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ بھی پٹواری کلچر موجود ہے, پٹواری بیٹھا ہے. کمپیوٹرائز ہونے کے باوجود بھی معاملات جو ہے نا وہ اسی طرح ہی جا رہے ہیں. تو پھر یہ مجھے دیکھیں عوام سسٹم کو جب تک آپ دیکھیں نادرا کی طرح, جس طرح نادرا بن گیا آپ کی ایک بالکل سینٹرلائز جو ہے نا آپ کا ہو گیا, جی جی ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی, ہر بندہ مطلب NIC بنتا ہے, اس کے بعد جو آپ کا اسلحہ کا لائسنس ان کو دے دیا ہے وہ بنتا ہے. آپ جہاں سے چیک کرنا چاہیں اس کو چیک کر سکتے. یہاں پہ بھی محکمہ مال میں بھی شاہ صاحب محکمہ مال کو سینٹرائز کیا جائے, وہاں پہ نگرانی اسلام آباد میں ہو, ٹھیک ہے, اور وہ صوبوں کو دیکھے. تو شاہ صاحب جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا جو بڑی گندگی جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مسائل بنے ہیں وہ 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد بنے, جو پاکستانیت ہونی چاہیے, ون ہونا چاہیے, جو بہت زیادہ دے دیا گیا ہے, ان کو حقوق دے دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, حقوق ملنے چاہیے, ساری چیزیں ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنے وسائل پہ اس کا حق ہو. اور اس کو وسائل کا حق جو ہمارا آئین بھی دیتا ہے, ہمارے آئین میں بھی جو جہاں سے مطلب وہ کوئی چیز مدنیات نہیں کر رہی ہے تو اس کا حق جو ہے اس علاقے کو ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح مطلب یہ محکمہ مال کی جو خاص کر جو آپ کے ہمارے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں فرد لینے میں یا انتقالات میں بہت زیادہ ایشوز بنے ہوئے شاہ صاحب. اسی طرح جو ہماری اس وقت پچھلے میرے خیال میں 1 سال ہونے والا ہے کہ یہاں پہ انتقال جو ہیں وہ بند ہے, ٹھیک ہے جی. صرف ایک ان کے انتقال ہو رہے ہیں کہ جو خانہ مالکیت میں جن کا نام ہے, خانہ کاشت میں جن کے نام ہے وہ انتقال نہیں ہو رہے ہیں, جس وجہ سے بہت زیادہ مسائل بھی بن رہے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی بھی ہے, بہت زیادہ لوگوں کے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو اس میں بھی فائدہ جو ہے وہ آپ کو بات کروں دوستوں, گورنمنٹ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, جہاں مرضی ہے کوئی سوسائٹی بن رہی ہے, جہاں مرضی ہے گھر بن رہے ہیں. اور بھائی گورنمنٹ کو رکھیں یار 5 مرلے 10 مرلے اتنا گھر ہونا چاہیے جس طرح پراپر یورپ کو دیگر ممالک میں چیز ہے. یہ ایریا آپ کی اسی طرح وہ کیوں ترقی کیا ہے, یورپ میں کیوں ترقی ہے, یہاں پہ ہم کیوں پیچھے ہیں, کیوں پیچھے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. بہت شکریہ جی, امید ہے کہ پروگرام پسند آیا ہوگا. محکمہ مال پہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں میسج کیا, کہا, فون کیا کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ کرپشن بھی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ مسائل ہیں. اسی طرح جو انتقال جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں, اس میں بھی بہت ساری مشکلات ہیں. تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ وہ فور ایک تو محکمہ مال کو کمپیوٹرائز کر کے سینٹرلائز کرے, جس طرح نادرا ہے وہ مطلب اس جہاں سے بھی اس کو دیکھنا چاہے, جہاں سے بھی کوئی چیک کرنا چاہے وہ چیک کر سکتا ہے. اسی طرح محکمہ مال کو بھی سینٹرلائز کیا جائے, اور چاروں صوبوں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے, اسی طرح جو کشمیر ہے یا ہمارا گلگت بلتستان ہے, کشمیر میں تو خیر سسٹم علیحدہ ہے کہ وہاں پہ جو اراضی, وہاں پہ ڈوگرا راج نے ایک سے اس وقت بنا دیا تھا قانون, کوئی دوسرا پاکستان سے جا کے وہاں پہ زمین نہیں لے سکتا ہے. تو جب کہ پاکستان میں کہیں بھی بندہ جا کے لے سکتا ہے, اور اس کے لیے سہولت ہونی چاہیے کہ اس کو سینٹرلائز کیا جائے اور عوام کو پٹواریوں کے ظلم سے, ان کے رحم و کرم پہ نہ رکھا جائے, ان کے ظلم سے نجات دلائی جائے تاکہ عوام آسانی سے اپنی زمینوں کی خرید و فروخت بھی کر سکیں. اور اس میں جو 2 نمبری کا جو عنصر یہ پٹواری اور دوسرے محکمہ مال کے لوگ ملی بھگت سے کرتے ہیں, ان سے بھی جو ہے نا وہ جان چھوٹ سکے. بہت شکریہ. امید ہے پروگرام جو ہے پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آیا اسے شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں تاکہ ہم اس پہ بات کر کے آپ کے مسائل کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچا سکیں تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.